الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. برادران گرامی، محترم دوستوں اور بھائیوں، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ اس بزم کا افتتاح کر رہے ہیں. موضوع ہے 30 جنتی اعمال، یعنی وہ اعمال کہ جن کا کرنے والا اللہ رب العالمین کے حکم سے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس سلسلے میں سب سے پہلا عمل جنتی اعمال میں سے وہ ہے شرک سے پاک عبادت. پہلا عمل ہمارے اس موضوع کا عمل نمبر 1، شرک سے پاک عبادت. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ اللہ کے نبی اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو آپ نے فرمایا لا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، کہ اے سائل، اے میرے سوال کرنے والے بھائی، اللہ کی عبادت کر اس طرح کہ تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. دوسرا نماز قائم کر، تیسرا زکوٰۃ ادا کر، چوتھا صلہ رحمی کر. یہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوال کرنے والے صحابی سے سب سے پہلا جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ ایسی عبادت جو شرک سے پاک ہو. یاد رکھیے، ہم جو 30 اعمال جنتی بتا رہے ہیں ان کی سب سے بنیادی اور پہلی شرط ہے عمل شرک سے پاک ہونا چاہیے. ہر عمل شرک سے پاک ہو، بلکہ زندگی بھر بندہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے رکھے، شرک سے دور رکھے، تو انشاءاللہ اس کا اسلام بھی صحیح ہے، اس کا ایمان بھی صحیح ہے، اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے. توحید کو اپنانا اور شرک سے بچنا یہ ہر بندے سے سب سے پہلا اور بنیادی مطالبہ ہے. شرک کی موجودگی میں نہ کوئی عمل قبول ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا، نہ چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. حتیٰ کہ نبوت بھی شرک کی موجودگی میں متزلزل ہو جاتی ہے، نبوت کے بھی پالے پڑ جاتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں 18 نبیوں کا ذکر فرما کر آخر میں فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ 18 نبی میں سے کوئی نبی بھی، یہ انبیاء بھی اگر شرک کرے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی شرک کرے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
ان کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے، ان کے اعمال بھی غارت جائیں گے، ان کے اعمال بھی جو ہے غارت ہو جائیں گے، ان کا کوئی عمل شرک کی موجودگی میں قبول نہیں ہوگا۔ جہاں سورہ انعام میں 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے شرک سے گویا متنبہ کیا ہے، وہیں سورہ زمر میں اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے حبیب اگر آپ بھی میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو آپ کا عمل بھی غارت ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، آپ سے کہا کہ فاعبد اللہ بل اللہ فاعبد، بل اللہ فاعبد، اے نبی بس اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کیجیے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے نبی سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ خالص توحید پر اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی بنیاد رکھیں، اپنے ایمان کی بنیاد اٹھائیں۔ بھائیو، شرک کے سلسلے میں قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، بلکہ اس کا ٹھکانہ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے شمار آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان صاف کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ یاد رکھیں، ہم اپنی زندگی میں شرک کو سمجھیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے گا، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی قسم کے شرک کے شائبے سے اپنے ایمان کو پاک و صاف کرے گا، وہی بندہ موحد ہے۔ توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا ضروری ہے، اور شرک کی تعلیم آپ اگر دنیا میں کسی مکتب فکر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ مکتب فکر ہے سلفی مکتب، سلفی مسلک اور اہل حدیث علماء کرام سے آپ جو ہے صحیح توحید سیکھ سکتے ہیں، اور شرک کی باریکیوں کو آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ جو ہے بڑے بڑے نام، بڑے بڑے نشان، بڑے بڑے بینرز لے کر جو ہے آپ شرک کو نہ سمجھ پائیں گے، توحید کو نہ پہنچ پائیں گے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہم خاص طور پر سعودی عرب کے علماء کرام نے توحید اور شرک پر جو کتابیں لکھی ہیں، جن کے ترجمے اردو میں، انگریزی میں، مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں، ان کو ہم حاصل کریں اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ صحیح منہج پر ہم جو ہے پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی بھر شرک سے بچائے اور توحید پر قائم و دائم رکھے، توحید پر ہم کو جو ہے پابند رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔